کیا الیاس عطار قادری صاحب امیر دعوت اسلامی ہیں؟ جبکہ اس تحریک کو بنانے والے تو علماء اہل سنت تھے، شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء کرام تھے۔ میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کو علماء اہل سنت نے بنایا۔ اسے اعلان نبوت سے لے کر آج تک علماء، صحابہ، تابعین دین کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ جب دین کا کام پہلے سے اتنا ہو رہا تھا تو پھر دعوت اسلامی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ دعوت اسلامی والے اتنا چندہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ایک چندہ پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا بتائیے گا کہ اتنا چندے کا کیا کرتے ہیں، کہاں چھوڑتے ہیں اسے؟ پیسے کا سب پوچھتے ہیں، پیسہ کیوں جمع کرتے ہیں، کام کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ حضور دعوت اسلامی والے اپنے مراکز میں ایسے متنازع لوگوں کو بلاتے ہیں جیسے کہ سیاستدان اور اداکار وغیرہ، کیا ان کا بلانا شریعت کے دائرے میں درست ہے؟ حضور دعوت اسلامی کے ایک چینل بھی ہے، مدنی چینل، جس پر فقط دعوت اسلامی کے علماء ہی بیان کر سکتے ہیں، دیگر علماء کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ دعوت اسلامی کا مقصد تو دین پھیلانا ہے نا، پیغام اسلام پھیلانا ہے، تو پھر دوسرے علماء اس چینل پر آ کر کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ تو دین کا کام صرف میڈیا پہ ہی آ کے ہو سکتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے نہیں ہو سکتا۔ حضور اہل سنت کے پاس پہلے سے ہی ایک تعلیمی منظم بورڈ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان موجود تھا، تو پھر دعوت اسلامی کو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ انہوں نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو چھوڑ کر ایک نیا بورڈ بنایا، کنز المدارس؟ پہلے ایک بورڈ تھا سنیوں کے پاس، اب 2 بورڈ ہو گئے۔ اور دوسرا دوسری کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گزر جانے کے بعد ان کی تحریک کا جو حال ہوا، کیا وہی حال تو نہیں ہونے والا الیاس عطار قادری صاحب کے گزر جانے کے بعد دعوت اسلامی کا؟ حضور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دعوت اسلامی والے اہل سنت کی مساجد پر قبضہ کر رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ میری معلومات کے مطابق شکایات حل کرنے کا تنظیمی طریقہ کار موجود ہے۔ علامہ صاحب، کچھ اہل سنت کے علماء کے میں نام لوں گا اور آپ نے ایک جملہ ان پر کہنا ہے۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، ماشاءاللہ علم کے سمندر، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، بہترین شخصیت، مفتی حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پھر سے دی پبلک پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر سے ہم نے حضرت علامہ مفتی شفیق قطاری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، اور آج پھر ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع دعوت اسلامی پر ہونے والے کچھ اعتراضات، کچھ سوالات، کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ تو آج ہم حضرت کی خدمت میں وہ سوالات رکھیں گے۔ کیا الیاس عطار قادری صاحب امیر دعوت اسلامی ہیں؟ جبکہ اس تحریک کو بنانے والے تو علماء اہل سنت تھے، شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء کرام تھے۔ میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کو علماء اہل سنت نے بنایا، لیکن ان علماء اہل سنت ہی نے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب دامت ظلہ العالی کو اس تحریک کا کام کرنے کی ذمہ داری سونپی، انہوں نے ہی ان کو منتخب فرمایا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب کام انہوں نے کیا، ڈھانچہ انہوں نے کھڑا کیا، اسٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا، ایک بہترین نظام انہوں نے دیا، تو ہم انہیں ہی امیر دعوت اسلامی بولیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اعلان نبوت سے لے کر آج تک علماء، صحابہ، تابعین دین کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ جب دین کا کام پہلے سے اتنا ہو رہا تھا تو پھر دعوت اسلامی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک کسی نہ کسی انداز میں امت کے علماء، صلحاء، صوفیاء دین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کرتے چلے آئے، اور یہ سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر دور میں ہر بزرگ نے اپنے اپنے انداز میں دین کا کام کیا۔ علماء اہل سنت نے یہ جو دعوت اسلامی کو بنایا، یہ تو امت پر ایک عظیم احسان کر دیا کہ اس کے تحت آپ رہ کر کے ایک بہترین نظام کے تحت آپ دین کا کام احسن انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کی ہر دور میں یوں سمجھو کہ ضرورت ہے کہ ایک بہترین منظم سسٹم جو ہے امت کو مل گیا، اور اس بیہاف پر جو چاہے اللہ کے فضل سے وہ دین کا کام کر سکتا ہے، اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس بات کو مزید اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کام کرنے نکلتا ہے، اس کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب اس کے اوپر جو ہے وہ ان تکلیفوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر بہت سارے مل کر کے اسی کام کو کریں تو وہ کام کتنے احسن انداز میں جو ہے وہ سر انجام پائے گا۔
ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھو، اپنے دور کے ایک عظیم عالم دین تھے، وقت کے مجدد تھے، اور انہوں نے جو دین کا کام سر انجام دیا وہ ان کے پاس کوئی تحریک نہیں تھی، بلکہ ان کے خلفاء تھے جو دنیا بھر میں پہنچے اور عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا اور امت کی جو ڈوبتی ناؤ ہے اس کو بچایا۔ تو اس کے مقابلے میں آج دعوت اسلامی کے پاس ایک پورا تنظیمی اسٹرکچر، آرگنائز اسٹرکچر جو ہے نا وہ موجود ہے، تو اللہ کے فضل سے ایک بہتر انداز میں دین کا کام ہو رہا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے اور اس سے امت کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ حضور، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو نگران شورا عمران اتاری صاحب چلا رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ جاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے امیر جو الیاس قادری صاحب ہیں ان کو بھی عمران اتاری صاحب ہی چلا رہے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، ذرا بتائیے گا۔ یہ عوامی غلط فہمی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہو۔ دیکھو، ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے، ایک شخصیت کے اوپر سب متفق ہیں کہ ہم ان کی قیادت میں اچھے انداز میں کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مزاج سے، ان کے کام کے طریقہ کار سے، ان کے انداز سے اور ان کی لگن سے، ان کے اخلاص سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ محض ایک عوامی غلط فہمی ہے۔ نگرانی شورا کو دراصل عرصہ بیت گیا، وہ ایک اچھے انداز میں یوں سمجھو کہ اس عظیم تحریک کو ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے دلوں میں عجیب و غریب گدگدی ہوتی ہوگی، یار ایک ہی بندہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا جو باڈی ہے شورا کی، جو ایک ممبران ہیں، انہوں نے ان کو منتخب کیا ہے، کوئی الیاس قادری صاحب نے یا دعوت اسلامی کے امیر نے تو ان کو منتخب نہیں کیا۔ تو ایک عوام کا منتخب کردہ جو نگران شورا ہے اس کو عوام ہی ہٹانے کی جو ہے وہ مجاز ہے۔ جب عوام یعنی کہ تنظیمی جو لوگ ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے، وہ جب ان کے اوپر متفق ہیں تو محض دور بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا کوئی بینیفٹ، کوئی مقصد نظر نہیں آتا سوائے انتشار کے۔ حضور، ایک بڑا اہم سوال ہے، بہت سارے لوگوں کا سوال ہے اور ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ دعوت اسلامی والے اتنا چندہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے چندہ پارٹی بھی کہا جاتا ہے، تو ذرا بتائیے گا کہ اتنا چندے کا کیا کرتے ہیں، کہاں چھوڑتے ہیں اسے؟ اللہ اکبر، پیسے کا سب پوچھتے ہیں، پیسہ کیوں جمع کرتے ہیں، کام کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور کام کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہ تو کہتے ہو کہ آپ پیسہ کیوں لے رہے ہو، لیکن جو اس پیسے سے امت کو بینیفٹ ہو رہا ہے، جو فوائد مل رہے ہیں، اتنے سارے جامعات، دینی ادارے، مساجد، مدارس، کس قدر جو ہے نا وہ دین کا فائدہ وہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس دینی فائدے پر بھی کبھی نظر کی ہے؟ یا صرف یہی پوچھو گے کہ بھائی آپ پیسہ کیوں اتنا جنریٹ کرتے ہو؟ دیکھیں، دین جو ہے نا، دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو سورس ہے، یعنی کہ اس کو چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈونیشن ہے۔ ڈونیشن کی ترغیب دینا رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور ڈونیٹ کرنا، ڈونیشن دینا، چندہ دینا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ جیش الاسرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، تو جو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنی حسب استطاعت پیش کیا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 1000 اونٹ ما ساز و سامان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ کیا ہے؟ چندہ ہی تو ہے۔ پھر یہ چندہ کہاں لگا؟ اسلام اور مسلمانوں کی جو ہے وہ بہبود اور خیر و فلاح کے اوپر لگا۔ اسی طرح دعوت اسلامی جو چندہ کرتی ہے اس سے کس کے بچے پڑھاتی ہے؟ میرے اور آپ کے بچے، مسلمانوں کے بچے۔ تو مسلمانوں سے پیسہ لے کر مسلمانوں ہی کے اوپر خرچ کیا، تو یہ اعتراض تو محض باطل چلا گیا کہ آپ صرف یہ کہتے ہو کہ اتنا سارا چندہ کر رہے ہیں، اتنا سارا چندہ کر رہے ہیں، جو دنیا بھر میں جو جامعات کا نیٹ ورک بچھا دیا، مدارس کا نیٹ ورک بچھا دیا، ایک بہترین قسم کا ایک اچھا پرسپشن قائم کر دیا دین کے لیے،
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مفت میں ہو جاتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ چندہ دعوت اسلامی کے لیے دیں. میں بھی دیتا ہوں انشاءاللہ اور دوں گا انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی والے اپنے مراکز میں ایسے متنازع لوگوں کو بلاتے ہیں جیسے کہ سیاستدان اور اداکار وغیرہ، کیا ان کا بلانا شریعت کے دائرے میں درست ہے؟ دیکھیں، ایک تو بلانا یوں ہوتا ہے کہ جیسے دوستانہ ماحول میں بلا لیا، گپ شپ لگائی، لیکن مراکز میں کسی ادارے کے وزٹ کے لیے جب آپ کسی شخصیت کو بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ہر چیز سے مطمئن ہیں اور اس کے ساتھ متفق ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ ایک شخصیت کو بلا رہے ہیں، اپنے ادارے کا وزٹ کروا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں کا ماحول دیکھے اور دیکھے کہ دین کا کام کتنے آرگنائز طریقہ کار سے ہو رہا ہے، اور یوں وہ بھی متاثر ہو، وہ بھی اس نیکی کے کام میں تعاون کرے، خود متاثر ہو کر نماز روزے کا پابند بن جائے. اس میں کیا غلط ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے وفود نہیں آتے تھے کہ جو غیر مسلم تھے؟ آتے تھے نا. نبی علیہ السلام کو دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے آئے. حضور کا صرف چہرہ دیکھا تو کہنے لگے لیس وجہہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. متاثر ہوئے، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے. اور پھر ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. حبر الامہ، حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یوں جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے واقعات ہیں. وفود حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تو اسی طرح آج کیا میں اپنے ادارے میں کسی کو وزٹ کرنے کے لیے لاتا ہوں اور وہ پھر میرا دین کا جو کام ہے اس کو دیکھتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، وہ بھی نمازی بن جاتا ہے، روزہ دار بن جاتا ہے، اور نہیں بھی بنتا بالفرض. ایک بات ہے نہیں بھی بنتا تو ہم نے تو اپنا کام کیا نا. ہمارا ثواب تو کوئی ڈنڈا لے کر دوسرے کو نماز پڑھانے پر تو نہیں نہ ملتا، بلکہ نماز کا کہنے پہ ملتا ہے. ہمارا یہی کام ہے کہ ہم جو ہے وہ، یعنی ہمارا میں لفظ یوز کر رہا ہوں، ہمارا سے مراد یہ کہ ایک جو عالم ہوتا ہے یا جو مبلغ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو واضح کر دے، وہ عوام کے سامنے بات کر دے. اب اس پہ عمل کروانا یہ تو صاف بات ہے کہ کسی کا بھی کام نہیں ہے. آپ نے علماء دین سے جب علماء کرام بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو جب تقریر ختم کر رہے ہوتے ہیں، بیان ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک لفظ بولتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیم ہے کہ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم تمہارے سامنے واضح طور پر بات کو کھول دیں، ہم تمہارے سامنے احکامات پہنچا دیں. اب اس کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تمہیں دکھائیں کہ اچھا یہ ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ اچھا یہ ہے. اب اس کو اختیار کرنا نہ کرنا سامنے والے کی مرضی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے میرے خیال سے، بلکہ ماشاءاللہ ایسے ایسے اداکار، گلوکار، فنکار لوگ، بڑے بڑے جو ہے وہ سنگر لوگ ماشاءاللہ اس ماحول میں آتے ہیں اور صحبت کا اثر لیتے ہیں. اللہ کے فضل سے وہیں کھڑے کھڑے جو ہے وہ مائک لے کر کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. کیسے سنگر اور جو ہے وہ فنکار لوگ جنہوں نے گانے بازی کی دنیا چھوڑ کر نعت کی دنیا سے وابستہ ہو گئے. تو یہ کتنا بڑا کام ہے اللہ کے فضل سے. ہم بات تو میں بھی کرتا ہوں، بات آپ بھی کرتے ہیں، ہم ہر جمعے ممبر پر جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو سے متاثر ہو کر کے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے اپنے گناہ چھوڑنے کی توبہ نہیں کرتا، نہ وہ روتا ہے، نہ اس کو وہ رقت ملتی ہے. لیکن یہ ایک ماحول ہے، یہاں بیٹھنے والا، اس ماحول کے اندر جو ہے وہ سروائیو کرنے والا تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے اوپر ایک رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کتنی عظیم بات ہے، اس کو میرے خیال سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. حضور دعوت اسلامی کے ایک چینل بھی ہے، مدنی چینل، جس پر فقط دعوت اسلامی کے علماء ہی بیان کر سکتے ہیں. دیگر علماء کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ دعوت اسلامی کا مقصد تو دین پھیلانا ہے نا، پیغام اسلام پھیلانا ہے. تو پھر دوسرے علماء اس چینل پر آ کر کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے.
لیکن دعوت اسلامی کے ٹوٹلی کتنے شعبے ہیں؟ 100 کے قریب شعبہ جات ہیں. تو دین کا کام صرف میڈیا پہ ہی آ کے ہو سکتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے نہیں ہو سکتا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے نہیں ہو سکتا، چوک درس دے کے نہیں ہو سکتا. چھوڑو سارے کسی کو، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کو گھر درس دے کر کے نہیں ہو سکتا. تو جن کو اتنا زیادہ شوق ہے صرف مدنی چینل پر آنے کا جو ہے وہ ذرا گھر پر بھی تو گھر درس دیں، مسجد میں بھی تو مسجد درس دیں. کوئی سامنے موجود نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ نے صرف جو ہے وہ بیٹھ کر کے درس دیا، کسی نے نہیں سنا، بس صرف دیواروں نے سنا. بتاؤ یہ آدمی، اس کے اخلاص میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف مدنی چینل پر آنے والا جو ہے، کیا پتا وہ قبول نہ ہو، اور یہ اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صرف خود ریڈ کر رہا ہے، اس کو کوئی سن بھی نہیں رہا، یہ قبول ہو جائے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے تو عمل چاہے پہاڑ کی چٹان پہ کر، چاہے آسمانوں میں کر، چاہے زمین میں کر، اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئے گا. میں جیسے میں ہوں، میں مدنی چینل پہ نہیں آتا، اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے کوئی شوق ہے مدنی چینل پہ آنے کا، لیکن جو آتے ہیں ہم ان کو غلط بھی نہیں کہتے. آپ آئیں، کوشش کریں، اور جو ہے وہ ایک جو تنظیمی اصول ہیں اس کے مطابق عمل کریں. ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ آپ بھی مدنی چینل پر بیٹھ کر کے اسی انداز، اسی لب و لہجے میں بات کر رہے ہوں گے. حضور اہل سنت کے پاس پہلے سے ہی ایک تعلیمی منظم بورڈ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان موجود تھا، تو پھر دعوت اسلامی کو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ انہوں نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو چھوڑ کر ایک نیا بورڈ بنایا، کنز المدارس؟ جب کنز المدارس بورڈ نہیں تھا تو سب تنظیم المدارس میں جو ہے وہ پیپر دیتے تھے، ایسا ہی تھا. دعوت اسلامی کے طلباء بھی اور اس کے علاوہ بھی عاشقان رسول علماء کے جامعات کے جو طلباء تھے وہ سب دیتے تھے. سیم ایسے ہی اب کنز المدارس بھی بورڈ ہے، تو جو ہے وہ کوئی بھی یعنی اہل سنت کے کسی جامعہ سے، عاشقان رسول کے کسی جامعات سے پڑھے ہوئے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ اس بورڈ میں بھی آ کر کے امتحان دے سکتے ہیں. اسی طرح یہ بتائیے کہ تنظیم المدارس دیگر مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ کنز المدارس میں پیپر دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، نو ایشو. جس طرح تنظیم المدارس سنیوں کا ایک بورڈ ہے نا، کنز المدارس بھی اہل سنت کا ایک بورڈ ہے. تو یوں یہ تو ایک فخر ہو گیا نا کہ پہلے ایک بورڈ تھا سنیوں کے پاس، اب 2 بورڈ ہو گئے. یہ پارٹی نہیں ہے بلکہ آپ کے کام کی بڑھوتری ہے، یہ فائدہ ہے اور یہ اچھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کنز المدارس بورڈ دعوت اسلامی کے جامعات صرف پاکستان میں نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں. میں تعداد دیکھ رہا تھا، آج کافی زیادہ تعداد ہے باہر ملک کے اندر بھی دعوت اسلامی کے جامعات کی. تو یہ جو کنز المدارس جو بورڈ ہے نا، اس کے اندر باہر ملک کے جو طلباء ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو جامعات المدینہ کے علاوہ جو دیگر شعبہ جاتے ہیں نا دعوت اسلامی کے، جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، مثال کے طور پر کورسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں، مدارس المدینہ ہیں، ان کے بھی امتحانات کنز المدارس بورڈ کے تحت ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک بینیفٹ ہے، یہ فائدہ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں. یہ کہا کہ کیا دیگر سنیوں کو بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے، سنی علماء کو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر امت کا فریضہ ہے، یہ صرف دعوت اسلامی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یقیناً ہر ایک کو اس نیک کام میں، کار خیر میں ساتھ دینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے ساتھ دینا چاہیے. یہ آخرت کا سرمایہ ہے. اور بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اکابرین علماء، مفتیان کرام وہ ساتھ دیتے بھی ہیں، دیتے ہیں، جبھی تو ماشاءاللہ اتنا ترقی کر گئی دعوت اسلامی. بہت جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے اس تحریک کے جو ہے وہ ابتدا کے اندر نا بزرگوں کا اخلاص ہے. اب دیکھو دعوت اسلامی بنانے کے لیے جن بزرگوں کا اجلاس ہو رہا ہے وہ کون ہے؟
علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، ارشد القادری صاحب، علامہ عبدالستار خان سعیدی صاحب، نیازی صاحب، اسی طرح جو ہے وہ دیگر بزرگ اور بھی علماء ہوں گے یقیناً، لیکن ان میں سے کسی کو کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ میں نگران شورا بنوں، بلکہ میں امیر اہل سنت کی بات سن رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہم عالمی مدنی مرکز سے پہلے گلزار حبیب مسجد میں اجتماع کرتے تھے، وہاں علامہ شفیع کاڑوی صاحب ہوتے تھے خطیب پاکستان، انہوں نے کبھی اس بات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ اس اجتماع میں مجھے بھی بیان کرنے دو، یہ ان کا اخلاص ہے نا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ سب کو ساتھ دینا چاہیے۔ لوگ خواہ مخواہ کی فضول قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ذہن خود سے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر کے ایک منظم پلیٹ فارم کے اوپر دین کا کام کریں، اور اگر کم سے کم آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو انتشار بھی نہ کریں، فساد بھی نہ کریں، لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، یعنی فائدہ نہیں کر سکتے نا دین کا، نقصان بھی نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ثواب نہ ملا تو کم سے کم پکڑ بھی تو نہیں ہوگی، فائدے میں ہی جاؤ گے، لیکن فضول قسم کی لوگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ حضور بہت سارے لوگ دعوت اسلامی پر بیجا قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، الیاس ستار قادری صاحب کے خلاف بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، پورے جمعے کے بیانات کر ڈالے، تو ذرا ان لوگوں کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ ایسوں کو ہمارے علماء آلریڈی سمجھا چکے، میرے خیال سے اس پر اتنا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے حامی بھی ہوتے ہیں، اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے عیب ذات، بے مثل ذات، کوئی ان جیسا پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود محبت کرنے والے بھی ہیں جو جان تک دے ڈالتے ہیں، اور مخالفین بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ تو اگر ایسا کرنے والے جو ہے وہ اپنے ہیں، یعنی عاشقان رسول ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسوں کو ہدایت دے، اور جو اپنے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، کر دو عدو کو تباہ، عدو مانا دشمن، کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو رو برا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے علماء دیگر علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، کیا ایسا حقیقت میں کچھ ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالی، مومن کے اوپر بدگمانی ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے تو، میرے پاس بھی آتے ہیں طلباء کرام جو جامعات المدینہ کے ہوتے ہیں، اسی طرح اساتذہ بھی وہاں کے ہوتے ہیں، میری تو بڑی عزت کرتے ہیں وہ لوگ، بڑا احترام دیتے ہیں، ہاتھ تک چوم رہے ہوتے ہیں، اور مطلب یعنی کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت فرمائیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ محض ایک عوامی پرسپشن تو ہو سکتا ہے، لیکن ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی تربیت دی جاتی ہوگی اس عظیم تحریک کے اداروں میں کہ معاذ اللہ صرف تم ہی ہر فن مولا ہو، تمہارے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان میں ماشاءاللہ علماء دین سے محبت پائی جاتی ہے۔ حضور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گزر جانے کے بعد ان کی تحریک کا جو حال ہوا، کیا وہی حال تو نہیں ہونے والا الیاس ستار قادری صاحب کے گزر جانے کے بعد دعوت اسلامی کا؟ یہ تو شخصیات ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر واپس بھی تشریف لے گئے، صحابہ کرام آئے تشریف لے گئے، تابعین آئے واپس چلے گئے، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن دین جو ہے نا، دین اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی رحمت سے حسن ظن ویسے بھی واجب ہے اللہ کی ذات پر، میرا اللہ کریم پر بڑا اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز جل وعلا اہل سنت پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ منظم ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی اللہ رستے نکال دیتا ہے، مایوسی ویسے ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو جو ہے وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ جس رب نے اپنے دور میں اعلیٰ حضرت دیے اہل سنت کو، صدر الفاضل دیے، امام ربانی دیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ دیے، اسی طرح جس مالک نے اس امت کو امام اعظم جیسے دیے، امام مالک جیسے دیے، امام شافعی جیسے دیے، امام احمد بن حنبل جیسے دیے،
علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسے دیے، اسی طرح امیر اہل سنت جیسے دیے. اللہ کرے گا آگے کے وقتوں میں مالک جو ہے وہ کسی اور کو اس کام کے لیے منتخب فرما دے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. حضور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دعوت اسلامی والے اہل سنت کی مساجد پر قبضہ کر رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ دعوت اسلامی میں میری معلومات کے مطابق شکایات حل کرنے کا تنظیمی طریقہ کار موجود ہے کہ آپ اپنے علاقے کے نگران سے رابطہ کریں، وہ مسئلہ نہیں حل کرتا پھر اوپر والے سے کریں، وہ نہیں کرتا پھر اوپر والے سے کریں، وہ بھی نہیں حل کر پا رہا تو پھر اوپر جائیں، یہاں تک کہ مرکزی مجلس شورا موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو اس کا ثبوت دکھا دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ اسی تنظیمی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اس شکایت کو دعوت اسلامی کی شورا تک پہنچا دیا جائے، یا یہ جو مجلس ہے خدام المساجد جو مسجدیں بناتی ہے، مسجدیں آباد کرتی ہے، اگر کسی نے قبضہ کیا ہوگا تو وہ اسی مجلس سے تعلق رکھتا ہوگا، اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا، تو کوئی ایک ثبوت دے دیا جائے. کوئی ایسا کوئی بھی کہیں پر بھی ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو وہ ثبوت تو دو، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسا کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. دعوت اسلامی کا دیا ہوا نظام دیگر اہل سنت کی تنظیموں اور مدارس کے لیے بھی مفید ہے؟ بالکل مفید ہے. اس نظام ہی نے تو اتنا مضبوط بنا دیا اس تحریک کو، اور پوری دنیا کے اندر ایک منظم اور آرگنائز طریقہ کار سے ماشاءاللہ یہ سسٹم کام کر رہا ہے. پھر ہندوستان کے کئی سارے علماء نے اس طریقہ کار کو فالو کیا ہے، اور وہ مشورے دیتے ہیں دیگر کو بھی کہ سب اس نظام سے فائدہ اٹھاؤ. ایک بزرگ تھے علامہ بدر القادری صاحب، انتقال ہو گیا، یہ خلیفہ مفتی اعظم ہند تھے. انہوں نے اپنے ایک شعر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، کاش سنی ساتھ تیرے مل کے آگے بڑھتے جائیں، پست ہو آدھا کی قوت اور سنت زندہ باد. یقیناً یہ نظام بہت فائدہ مند ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تمام تر اختلافات کو اور ذہنی الجھنوں کو سائڈ پر رکھ کر میں سب سے عرض کروں گا، مشورہ دوں گا کہ ضرور ضرور اس نظام سے فائدہ اٹھایا جائے. حضور علماء اہل سنت کے متعلق آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. سنی علماء سے دین کی بہاریں ہیں. سنی علماء جو ہیں محنتی علماء ہیں. کوئی کسی ایک علاقے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ لے کر کے وہاں مسجد مدرسہ شروع کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہاں تک کہ ماشاءاللہ وہاں دین کی بہاریں آنے لگتی ہیں، وہاں علماء تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں حفاظ تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ علاقہ قال اللہ تعالیٰ و قال الرسول کی صداؤں سے بلند ہونے لگتا ہے. اور یہ سب حکومتی بجٹ کا 1 روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ہوتا ہے. تو ان علماء کی محنت ہے، میری جانب سے ان کے لیے دل و جان سے اظہار عزت، اور ان کے صدقے اللہ کریم جل وعلا میرے ماں باپ کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے. حضور بتائیے گا کہ آپ دعوت اسلامی کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دعوت اسلامی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، جو کہ اس امت کا اہم ترین فریضہ ہے اور اس امت کی ذمہ داری ہے. اور اہل سنت کی یہ عظیم الشان تحریک جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ پوری امت کا جو قرض ہے اسے چکا رہی ہے. اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہے. مثال کے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اس کا حکم تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. 4 پارہ غالباً سورہ آل عمران ہے. اللہ پاک جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. اور اسی طرح اس امت کو اللہ کریم نے خیر امت قرار دیا. پارہ 4 اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں ظاہر ہونے والی تمام امتوں میں تم ایک بہترین امت ہو. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں آپ بہترین امت ہو؟ اس کی وجہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو بھی کوئی نافرمانی کا کام ہوتا دیکھے، گناہ ہوتا دیکھے، اسے چاہیے کہ فرسٹ آف آل اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے سمجھا بجھا کر، نیکی کی دعوت دے کر، برائی سے منع کر کے روکے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے. تاہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ ایک عظیم فریضہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اور اس کام کو اہل سنت کی یہ عظیم تحریک دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر بڑے احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے. ولہٰذا یقینی سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جو ہے وہ نافذ کرنے والی تحریک، امر بالمعروف کرنے والی تحریک، نہی عن المنکر کرنے والی تحریک، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کام کو اچھی سوچ اور اچھی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوں. علامہ صاحب کچھ اہل سنت کے علماء کے میں نام لوں گا اور آپ نے ایک جملہ ان پر کہنا ہے. علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، ماشاء اللہ علم کے سمندر، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، بہترین شخصیت. مفتی حنیف قریشی صاحب، میں بات نہیں کرنا چاہتا. علامہ خادم حسین رضوی صاحب، درد والی شخصیت ہے. علامہ ہاشمی میاں، اہل سنت کا سرمایہ، الیاس قادری صاحب، باعمل شخصیت ہے. عبدالحبیب اتاری صاحب، ماشاءاللہ گفتگو اچھی فرماتے ہیں. علامہ راشد محمود رضوی صاحب، ماشاءاللہ میرے دل میں بستے ہیں.